بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزہ رکھنے کے سبب انسانی جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اجزاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نہ صرف ہمارے غذائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی کے سبب ہونے والی ہزاروں اموات کے بارے میں بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت ایسی کون سی غلطی ہے کہ جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس غلطی کے بارے میں ضرور جان لیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جانے انجانے میں ایسی غلطی کر لیں اور پھر بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ سحری کے وقت کھانے میں برکت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیجیے، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کو کام دے سوائے دودھ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، مردوں میں قوت با پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ ناظرین محترم، دودھ کے بیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پرو بایوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آندوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پرو بایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ محترم ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ
अफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करता है, और जो सहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अलहर्ज दही के इस्तेमाल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसके फ़ायदों के साथ ही साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इनमें से सबसे बड़ा और काबिल ज़िक्र नुकसान ये है कि सहरी में वक्त की कमी के सबब लोग जल्दी से दही खाने के बाद ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं। यानी खाना खाने के बाद 1 प्याला या 2 प्याला दही खा लिया, इसके बाद फ़ौरन ही गर्मा गर्म चाय भी नोश कर ली ताकि खाने के तमाम अज्जा पूरे हो जाएं और किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहे। तो जान लीजिए कि इस अमल के सबब पेट में ऐसी ख़तरनाक तेज़ाबियत पैदा होने का ख़दशा होता है जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकती है। और जान लीजिए कि रमज़ान मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत सी लोगों को मैदे की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के फ़ौरन बाद गर्मा गर्म चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नहीं जानते कि उनके इस अमल की वजह से उन्हें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सहरी के वक्त मुख्तलिफ किस्म के फल खाने के बाद दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो समझ ले कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब पाया जाता है और फिर जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक केमिकल जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है, तो ये केमिकल इंसानी मैदे और आंतों को तेज़ाब से भर देता है और इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे की बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। आंतों और मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं और ऐसा इंसान डॉक्टरों से तरह तरह के इलाज मुआलजे में उलझ जाता है। लिहाजा सहरी में इन बातों का ख्याल खास रखें जो इस वीडियो में बयान की गई हैं। सहरी के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हरगिज़ मत करें, यानी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करना या फिर फल वगैरह खाने के बाद फ़ौरन दही का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये मुज़र सेहत और मौत के मुंह में ले जाने वाला अमल है। लिहाजा ऐसी गलतियों से खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी उनके बारे में ज़रूर आगाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।